السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ معزز علماء کرام، ہمدردان قوم و ملت، شہدایان کتاب و سنت، ہماری پردہ نشین عزت دار اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، احباب کی جانب سے آج کے اس اجلاس کا ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ ہے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ صرف شیخ کو ہی سنیں، لیکن احباب کا اصرار ہے تو انشاءاللہ صرف چند منٹ میں باتیں ختم کی جائیں گی، اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ شیخ کو ہم زیادہ سنیں، چونکہ بڑی ہستی ہے، ہم ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ یہ احباب کا اصرار ہے، ان کی محبتیں ہیں، حسن ظن ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور یہ موقع نصیب فرمایا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے پسندیدہ اور محبوب جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہے، جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ دین اسلام کے لیے اس کی جو تعلیمات ہیں، احکامات و مسائل ہیں، یہ تمام دو چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری چیز اللہ کے نبی کا فرمان احادیث شریفہ ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے الفاظ اور معنی بھی اللہ کی جانب سے ہیں، اور جبکہ حدیث اس کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، معنی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے سورہ نجم کے اندر، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ میرا نبی ایسا ہے جو اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، اپنی زبان سے کچھ بیان نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہمارا نبی ایسا ہے جو ہم وحی کرتے ہیں وہی کہتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے۔ قرآن اور حدیث اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں یہ تمام کے تمام قرآن کے اندر ہے اور احادیث کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اب بات آتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں، کیونکہ ہماری کتاب ہے، اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہماری اساس ہے۔ تو قرآن و حدیث کو ہم کیسے سمجھیں، اس بارے میں پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں جو بہت ہی اہم ہے کہ قرآن اور حدیث کو جب بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو دونوں کو ایک ساتھ رکھیں۔ قرآن کو الگ کر دیں گے، حدیث کو الگ کر دیں گے تو پھر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہت سارے ہمارے درمیان لوگ ہیں جو صرف قرآن کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف حدیث کو ہی مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہمیں جو ماخذ دیا، جو حجت کے لیے جو دو چیزیں ہمیں دی، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔
قرآن کو الگ سمجھیں، حدیث کو الگ کر کے سمجھیں، آپ کو کبھی بھی کوئی بھی احکام، کوئی بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اجمالی طور پر بیان کی، شارٹ کٹ، ایک لفظ میں اللہ نے دریا کو بند کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر احادیث شریفہ میں بیان کی۔ اب اللہ نے نماز کا ہمیں قرآن کے اندر حکم دیا، اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے حدیث میں ہمیں جانا پڑے، تبھی قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، مسلمانوں زکوٰۃ دو 2.5% سالانہ اپنی انکم سے۔ پورے قرآن میں آپ چلے جائیے، زکوٰۃ نکالنے کے کیا طریقے آپ کو معلوم نہیں چلیں گے، اس کے لیے حدیث کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ حدیث میں سارے مسائل ہیں، کب کس کو دینا ہے، کتنا نکالنا ہے، پیسے ہیں، جانور ہے، بکرے ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں، سارے نصاب حدیث کے اندر ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا ہوگا۔ قرآن بھی ہمارے لیے لازم ہے اور احادیث شریفہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ قرآن کو الگ کر دے، حدیث کو الگ کر دے، ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائیں احادیث شریفہ کے ذریعے، جس نے اس پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ قرآن مجید کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ متعدد مقامات پر اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی فرما برداری کو بھی لازم قرار دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو بھی ساتھ رکھیں، حدیث کو بھی ساتھ رکھیں، تبھی جا کر کے بہت سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کو ہاتھ کاٹ لیے جائیں۔ اب کون سے ہاتھ کاٹے جائیں؟ دونوں ہاتھ کاٹے جائیں یا کیا کاٹے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر حدیث میں بیان فرمائی کہ اس کے دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ دونوں ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، چور یا چورنی کو صرف اس کے دائیں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، بس قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے پہلی بات جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو دونوں ایک ساتھ رکھ کے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دوسری بات جو یہ بھی سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرا قاعدہ دے رہا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایمان لایا، اس میں خطاب صحابہ کرام سے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی باتوں پر، تو جس طریقے سے آپ لوگ ایمان لائے، اگر وہ لوگ بھی یعنی کفار و مشرکین آپ کی طرح ایمان لائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ یہی آئی کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے فہم سلف ہے۔ صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، احادیث کو کیسے سمجھا، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے فرقے اور شروع زمانے سے بہت سارے فرقے ہیں، فرقہ قدریہ ہے، معتزلہ ہے، ماتریدیہ ہے، جس نے بہت سارے فتنے فساد کو امت کے اندر جنم دیا۔ ان لوگوں نے عقل کی بنیاد پہ، اپنی سمجھ کی بنیاد پہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ صحابہ نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا، تابعین اعظام نے قرآن و حدیث کو کیسے سمجھا، اس کو کشے کش ڈال دیا، جس کی وجہ سے امت کے اندر خرافات آ گئی، بہت ساری غلط چیزیں آ گئی۔
تو دوسری چیز جو یہ ہے فہم سلف، قرآن کی تفسیر کو صحابہ کرام نے کیسے بیان کیا، اللہ کے نبی سے کیسے سمجھا، حدیث کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیسے سمجھا۔ اگر ہم ویسا سمجھیں گے تو ہم بھٹک بھی نہیں سکتے، گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ایک عربی کا بہت مشہور مقولہ ہے، فہمنا مقید بفہم السلف، ہمارا فہم سلف کے فہم کے ساتھ مقید ہے۔ قرآن کو، حدیث کو ان لوگوں نے جیسا سمجھا ویسا اگر ہم سمجھیں گے تو صراط مستقیم پر رہیں گے، اور اگر اپنے عقل کی بنیاد پہ سمجھیں گے، عقلی گھوڑے دوڑائیں گے، یہ منطقی باتیں سمجھیں گے، منطق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ضلالت و گمراہی کی تاریکی میں ہم چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہرحال یہ چند باتیں تھیں، شیخ ہیں ہمارے، کیا ان کے سامنے میں بولوں، میری کیا ہمت، کیا جسارت۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ ان کہی گئی باتوں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں۔ کبھی بھی قرآن کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں تو انہی تفسیر کو پڑھیں جس پر سلف کرام کا اتفاق ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے۔ پھر حدیث کی کتاب پڑھیں تو تفسیر یہ جو فتح الباری ہے اس کو پڑھیں جس پہ صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ تفسیریں جو عقل سے تفسیر کی گئی ہیں اگر ان کو پڑھیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان کہی گئی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔